السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ سورۃ النمل آیت نمبر 51 سے 55 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومهم اجمعین۔ فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم تجہلون۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ فانظر پھر دیکھو، کیف کان کیسے ہوا تھا، عاقبۃ مکرہم انجام مکر کرنے والوں کا۔ پھر دیکھو تو کیسا ہوا انجام مکر کرنے والوں کا۔ انا بے شک ہم، دمرناہم وقومہم ہم نے برباد کر دیا، نست و نابود کر دیا، وقومہم ان کی قوم کو، اجمعین سب کے سب کو ہم نے برباد کر دیا۔ ایک چیخ نے انہیں آ پکڑا اور وہ وہیں کے وہیں سب مر گئے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ پس وہ دیکھو، بیوتہم ان کے گھر دیکھو، وہ دیکھو دور کا اشارہ ہے، پھر وہ دیکھو خاویۃ بما ظلموا گھرے ہوئے ہیں، وہ دیکھو ان کے گھر، پہاڑوں میں گھر بنائے تھے، نقش و نگار کیے تھے، تو ان کو بہت کیا تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا کہ ہم ایسے گھر بنائے ہیں، نقش و نگار پہاڑوں میں سرنگ کر کے اپنے محل بنائے، اپنے گھر بنائے، تو انہیں نہ کسی طوفان کا ڈر ہے، نہ کوئی باڑھ کا ڈر ہے، تو وہ ایسے گھمنڈی ہو گئے کہ وہ اپنے آپ پر تکبر کرنے لگے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر وہ دیکھو ان کے گھروں کو کیسے وہ گھرے ہوئے ہیں، بما ظلموا بسبب اس کے انہوں نے ظلم کیا تھا، اس لیے ان کے گھر کیا ہو گئے، نست و نابود ہو گئے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیۃ لقوم یعلمون البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، یعنی جانتی ہے، اس قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی ہمیں ایسے
کام نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں، اپنے آپ کی بڑائی نہیں۔ وقوم یعلمون، وَأَنْجَيْنَا، پھر ہم نے نجات دی، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے تھے، ایمان لے آئے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے، ان کو اللہ نے نجات دی۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال، جب کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کہ تم آتے ہو لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے کہ تم آتے ہو فاحشۃ، بے حیائی پر، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی اچھی نہیں ہے۔ أَإِنَّكُمْ، کیا تم آتے، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوہ، لذت حاصل کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس لذت حاصل کرنے کے لیے تم آتے ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں بل انتم، بلکہ تم، قوم تجہلون، کہ تم قوم ہیں، کیا ہے، جہالت والی، جاہل قوم ہے تم۔ اللہ نے عورتوں کو نکاح کر کے اس سے لذت حاصل کرنے کا شریعت میں حکم دیا ہے، تو تم اس کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، لذت حاصل کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کے، بلکہ تم قوم تجہلون، ایسی قوم ہے جو جہالت میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لذت حاصل کرتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔